اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین۔ 2012 میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں نے پوزیشن لی تھی، تو مجھے 3 عمرے کے ٹکٹ ملے تھے، جو میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ ہم تینوں جو ہے وہ عمرے پر گئے تھے۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔ بی این ایڈوکیٹ فار یور سیلف، اپنے آپ کے خود وکیل بن جاؤ۔ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ فار یور سیلف اینڈ اسپیک اپ فار یور رائٹس اینڈ نیڈس۔ میری انگلش ٹیچر کہا کرتی تھی کہ یہ لڑکا سارے سبجیکٹس میں پاس ہو جائے گا لیکن انگلش میں کبھی پاس نہیں ہوگا۔ ہماری طرح کے کئی ایسے ڈسیبلز لوگ آپ کو روڈز کے اوپر بینگ اے موچر، جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، بھکاری لوگ، وہ بھی ملیں گے اور وہ ڈسیبلز ہیں۔ ڈسیبل لوگوں کے لیے جاب ملنا پاکستان میں مشکل ہی نہیں بلکہ اب اس دور کے اندر ناممکن ہو چکا ہے۔ میں انگلش پروفیشنسی ایگزامز کی پریپریشنز کروا رہا ہوں پوری دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر ہم دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ ہمیں کچھ خود ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا ہمیں دیکھے۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملواؤں گی ایک ہی گھرانے کے 3 ایسے لوگوں سے جو کہ بلائنڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تینوں بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، جو میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ پہ فرحان رشید ان کا نام ہے، جو کہ انگلش لینگویج کورسز بچوں کو کرواتے ہیں، نہ صرف ان کے پاکستان میں اسٹوڈنٹ ہے بلکہ انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں عدنان ہیں، جو کہ نعت میں جو ہے بہت زیادہ ماشاء اللہ ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں عدنان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ بائی برتھ ہے تو اتنا مطلب مشکل ہوتا ہے لائف میں، کبھی ایسا کوئی پوائنٹ آیا ہو؟ ڈیفینیٹلی مشکلات تو صرف ہماری زندگی میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، اور انہیں کو عبور کر کے جب وہ اپنی منزل کی طرف وہ جاتا ہے، تو اس طرح ہماری زندگی میں بھی ظاہر مشکلات تو آئی، لیکن ہمارے ماں باپ نے جو ہے وہ بہت خندہ پیشانی سے جو ہے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا، اور آج ہم اس مقام پر ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہم سے بات کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں تو کہاں کہاں پہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، جیسے کہ آپ نے عمرہ کا کہا تھا؟ جی اصل میں سب سے پہلی بار تو میں نے جو ہے وہ 2007 میں کل پاکستان محفل نعت جو ریڈیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے جو ہے وہ چلتا ہے، اور وہ اب بھی کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور میں فرسٹ ایور بلائنڈ پرسن تھا جس نے وہاں جا کر جو ہے وہ فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کمپٹیشنز میں جاتا رہا ہوں۔ 2012 میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں نے پوزیشن لی تھی، تو مجھے 3 عمرے کے ٹکٹ ملے تھے، جو میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ ہم تینوں جو ہے وہ عمرے پر گئے تھے۔ اچھا نعت کے کوئی 2 اشعار وغیرہ سے؟ جی اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بصد کو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ، بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف
سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں یاد کیسے کرتے ہیں نعت؟ بس اصل میں نے چونکہ اساتذہ کے پاس تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو میں نے مطلب جسٹ یہ نہیں کہ محفل میں گئے اور پڑھ دیا، ایسے نہیں۔ میرے سب سے پہلے جو استاد تھے وہ سید منظور الکونین صاحب تھے، جو کہ اگر میں یہ کہوں کہ نعت خوانی کی دنیا میں سب سے بڑا نام تھا وہ تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ میرے انیشیل استاد تھے۔ اس کے بعد اب میں محمد اختر بزمی صاحب ان کے پاس سیکھ رہا ہوں، تو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بحمد اللہ تعالیٰ حافظہ اچھا دیا ہے، تو اکثر پھر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ کتاب تک رسائی تو ممکن نہیں ہوتی، تو اکثر یوٹیوب وغیرہ سے اکثر جو بڑے اساتذہ، جو بڑے لوگ پرانے ہمارے گزرے ہیں، ان کو سن کر تو ہمارا شروع سے ماحول ایسا تھا کہ ہمارا آٹومیٹیکلی نعت خوانی کی طرف رجحان زیادہ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم بات کرتے ہیں اب زبان سے کہ ان میں ایسی کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جس وقت؟ میں نے جو ہے وہ ایم ایس اسپیشل ایجوکیشن ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ میں ایم ایس اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو میرے باقی بھائی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بہت سی ایسی صلاحیتیں اور کوالٹیز ہیں۔ میرا بس یہ ہے کہ ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان میرا شروع سے رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ گانے بجانے کی طرف، تو اسکول لیول تک رہتے ہوئے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ فنکشنز میں، کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا، مطلب میں جو ہے وہ ڈرم وغیرہ پلے کرتا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کافی ٹی وی چینلز پر بھی جا کر مطلب پرفارم کرنا، انٹرویوز وغیرہ دینا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس پروفیشن کو اس لیے اختیار نہیں کیا کیونکہ ایک سلسلہ ایسا تھا گھرانے کا ہمارا، تو ہمیں خود بھی مطلب ایک مناسب نہیں لگتا تھا۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ابھی ایک سفر جاری ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا شوق ہے آپ کو، لوگوں کو، رنگ برنگی دنیا، کچھ کبھی خیال آیا دل میں ایسا؟ نہیں، اگر آپ سچ پوچھیں تو ایسا خیال جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ شروع سے یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز جو ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ہے کہ جو چیز نہیں عطا کی اس کے بدلے میں اس نے اور مزید ایسی جو ہے وہ کوالٹیز دے دی ہیں، یا معاشرے کے اندر اس نے ایسی عزت جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے، تو کبھی ایسی خواہش ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے جو ویسی بھی جو چیز آپ کے پاس ہو آپ کو اسی میں خوش رہنا چاہیے، اور جو چیز نہیں آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ تردد کرنا یا دل میں یہ سوچنا، جب آپ بار بار یہ سوچتے رہیں گے کہ بھئی کاش میں بھی دیکھ سکتا دنیا کو، میں بھی جو ہے وہ باقی لوگوں کی طرح، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا فرحان سے بات کریں گے جو کہ انگلش لینگویجز کے کورس بھی کرواتے ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور آئی ٹی میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ تو فرحان یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس پرسیپشن سے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو اور آپ کی ٹیم کا فار پرووائڈنگ آل آف اس این اپرچونیٹی ٹو الاؤ اس ٹو اسپیک آر مائنڈ اور اسپریڈ اویئرنیس امنگ کمیونٹی ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے، تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کے حوالے سے، تو مجھے انگلش پڑھانے کا شروع سے ہی شوق رہا، اور بچپن میں جب میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھا، بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرا شوق اس حد تک رہا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے ایک ٹیچر، میری انگلش ٹیچر کہا کرتی تھی کہ یہ لڑکا سارے سبجیکٹس میں پاس ہو جائے گا لیکن انگلش میں کبھی پاس نہیں ہوگا، اتنی کمزور تھی میری انگلش۔ اور وہ جملہ میرے دل پر ایسا لگا کہ 6 مہینے بعد وڈ یو بلیو کہ میں نے نہ صرف کہ اپنا ایگزام میٹرک کا انگلش کا بہت اچھے مارکس سے میں نے کلیئر کیا، بلکہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ
آپ کا شوق ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز مشکل ہوتی ہے. اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے نہ صرف کہ اپنا امتحان بھی پاس کرنا ہے بلکہ ایک وقت ایسا ان قریب آنا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں گا بھی. اس کی ایک ریزن میرے ایک ٹیچر بھی تھے کہ جو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ یہ مت سوچو اگر ایک دو ٹیچرز آپ کو یہ بات کہہ دیتے ہیں, وہ یہ بول دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نہیں کچھ کر سکتے یا فلاں امتحان پاس نہیں کر سکتے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آپ انشاءاللہ ضرور کرو گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے. چند لوگ جو ڈسکریج کرنے والے تھے ان کی تمام تر باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے انکریج کرنے والے لوگوں کی باتوں کو اپنے سامنے رکھا, اور آج یہ وقت ہے کہ الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں اور بہت خوشی سے پڑھا رہا ہوں. اس کا مجھے ایک یہ بھی فائدہ کہ بہت سارے نیٹو سپیکرز پوری دنیا میں میرے فرینڈز بھی ہیں, جو کہ میرا بچپن کا ایک خواب تھا. خواب تھا وہ پورا ہو گیا. جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ بائی برتھ ہیں تو کبھی دنیا کو دیکھنے کا یا اس طرح رنگینیوں کا شوق تو ہوتا ہے نا انسان کا کہ یار یہ مطلب یہ چیز میں نہیں دیکھ پا رہا, یہ کلر نہیں دیکھ پا رہا, تو کبھی ہوا اس طرح؟ جب میں نے ایک کلر دیکھا ہی نہیں تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہوتا کیسا ہے. کسی چیز کو دیکھنے کی جستجو, کسی چیز کو دیکھنے کی خواہش تب ہوتی ہے کہ جب آپ نے دیکھی ہو. جب آپ نے دیکھی نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ جانا نہیں ہے تو اس گلی کا پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں جی, زندگی میں ہر شخص کو مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے, اور میرا یہ ذاتی طور پہ بیلیو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے بنیادی طور پر میرے جیسے شخص کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقام تک پہنچنے کے لیے 4 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ اسے زندگی میں مل جائیں تو وہ یقینی طور پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے, بلکہ ایک ایسا وقت اس کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ جب قسمت اس کے قدم چوم سکتی ہے. نمبر 1 چیز یہ کہ بلیو ان یور سیلف, اپنے آپ پر یقین رکھنا, اپنے آپ پہ 100% اعتماد رکھنا. مشکلات شروع میں تھی اور بہت زیادہ تھی. بینگ اے بلائنڈ پرسن آپ خود اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ ایک ڈسیبلٹی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ کہیں پہ جانا ہو تو تب بھی آپ ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہو کہ کوئی آپ کو گائیڈ کر کے لے کر جائے آپ کو, لیکن پیرنٹس نے وہاں پر کیا کیا کہ وہ ہمیں صرف کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹچ کر کے چلو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں چوٹ بھی لگ جاتی تھی تو انہوں نے کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا او گاڈ ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی, او ہو یہ تو اب آئندہ دوبارہ اس کو نہیں اپنے ساتھ لے کر جانا. نہیں, وہ ہمیشہ کہتے تھے اوکے کوئی مسئلہ نہیں, اگر چوٹ لگ گئی کیا ہوا, یہ چوٹیں لگتی رہتی ہیں. تو یہ اعتماد پہلے انہوں نے ہمیں دلایا. دوسری چیز یہ کہ آپ کے لیے اپنی زندگی کے اندر ڈیولپنگ اے اسٹرانگ سپورٹیو سسٹم, اور جو کہ الحمدللہ ہمیں ملا. کس طریقے سے؟ ہمیں ایسے والدین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. ہر بچے کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی تعریفیں کرتا ہے, لیکن یقینی طور پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے وہ واقعی خاص ہیں. 5 بھائی جہاں بلائنڈ ہوں اور پیرنٹس اف بھی نہ کریں اور اتنا کوآپریٹ, بے انتہا کوآپریٹ, اور انہوں نے ہمیں ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلپ کی, ہمیں اعتماد دلانے میں ہماری ہیلپ کی, ہمیں باہر مارکیٹ میں جانا ہے, ہمیں کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرنا ہے, کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے پیرنٹس کبھی بھی گھبرائے نہیں. ہماری طرح کے کئی ایسے ڈسیبلز لوگ آپ کو روڈز کے اوپر بینگ اے موچر, جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں بھکاری لوگ, وہ بھی ملیں گے اور وہ ڈسیبلز ہیں. ان کے بھی تو والدین ہوں گے نا جو ہمت ہار گئے ہوں گے. اور تیسری چیز سیکنگ ایجوکیشن. ظاہر ہے تعلیم ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ٹیلنٹ آپ میں جتنا مرضی ہے, لیکن یہ قوم ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی, لہٰذا آپ کو کبھی اچھی جاب نہیں مل سکتی جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی. تو تعلیم بہت زیادہ ضروری. اور چوتھی چیز جو کہ میں تمام لوگوں سے کہوں گا, نہ صرف اسپیشل لوگ جو بلائنڈ لوگ ہیں, ڈسیبلز لوگ ہیں ان کے لیے, بلکہ باقی دوسرے جتنے بھی نارمل لوگ ہیں ان کو بھی میں کہوں گا, اور جو میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ جب سے کرنا شروع کی, میں اس وقت سے اب تک کامیابیاں ہی دیکھتا چلا جا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ بی این ایڈوکیٹ فار یور سیلف. اپنے آپ کے خود وکیل بن جاؤ. اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ فار یور سیلف اینڈ اسپیک اپ فار یور رائٹس اینڈ نیڈس. ہمارے یہاں کوئی بہت بڑا کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے, اس کے سامنے بولتے ہوئے ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ہم شرماتے ہیں, ہم گھبراتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص حق کی بات ہو, میں بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک بات بڑی امپورٹنٹ مجھے یاد آ گئی کہ ایسا شخص کہ جو اپنے حق کے لیے نہ بولے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ گونگا شیطان ہے, اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے. لہٰذا
یہ چیز جو ہمیں پیرنٹس نے سکھائی, اپنے حق کے لیے بولو, یہ مت دیکھو کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے. اور الحمدللہ آج اتنا کرم ہے کہ میرے سامنے 16 گریڈ کا ہو, 17 گریڈ کا ہو, 19 گریڈ کا ہو یا 20 گریڈ کا ایسے ہائی فارمیلٹی لیول کا کوئی آفیسر ہو, اگر مجھے لگے گا کہ میں فلاں بات کے اوپر رائٹ پر کھڑا ہوں تو پھر میں گھبراؤں گا نہیں. اور یہ اعتماد صرف مجھے پیرنٹس نے دیا ہے. اور اس ملک کے اندر جب تک اس طرح کی کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہوگی کہ آپ اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو کر اس قوم کے بڑے جو ٹھیکیدار ہیں ان سے جب آپ اپنا حق چھینیں گے نہیں تو یہ آپ کو کبھی حق دیں گے نہیں. حق دینا تو دور کی بات ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سے چھین کے کھا جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو انسٹرومنٹس وغیرہ بجانے کا بھی شوق ہے؟ جی نعت کا بھی شوق ہے, انسٹرومنٹ بجانے کا بھی شوق ہے. میوزک کا مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ کریز رہا اور میں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت پیانو بھی سیکھا. کانگو جو ہے وہ جو 3 ڈرمز ہوتے ہیں میں وہ بھی پلے کر لیتا ہوں. تھوڑا بہت ہارمونیم بھی جو ہے وہ میں پلے کر لیتا ہوں. سنگنگ کا بھی مجھے بے انتہا شوق ہے. لیکن بار بار ایک چیز کا خیال آتا ہے کہ جن والدین نے ہمارے لیے بچپن سے لے کر اب تک اتنا کیا, اور جب وہ ہم سے صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ بیٹے اپنے آپ کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ممکنہ حد تک قائم رکھنے کی کوشش کرو, تو اگر ایک بھی چھوٹی سی بات پر عمل نہ کر سکیں, ویسے تو آپ اپنے پیرنٹس کی خدمات تو چھوڑ دیں, آپ تو اپنی والدہ کے پلائے ہوئے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اتنا کچھ تھوڑا سا کریں کہ تاکہ کم از کم ان کی رسپیکٹ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. باقی یہ ہے کہ فرینڈز میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر گاتے بھی ہیں, گنگناتے بھی ہیں, بجاتے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے پاکستان میں جاب ملنا کتنا مشکل ہے؟ ڈسیبل لوگوں کے لیے جاب ملنا پاکستان میں مشکل ہی نہیں بلکہ اب اس دور کے اندر ناممکن ہو چکا ہے. یہاں پر حالات یہ ہو چکے ہیں ہمارے اس ملک کے کہ جو لوگ بلائنڈ لوگ ہیں PPSC سے کمپیٹ کر کے آگے آتے ہیں, بہت اچھے مارکس جو ہے وہ لیتے ہیں, بہت اچھا ٹیسٹ دے کر آتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے کوئی ایسی تگڑی پارٹی ہوتی ہے کہ جس کی سفارشات یا ریکمنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ اس کی بات کو سن لیا جاتا ہے اور ایک اچھا محنتی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ اس کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. یہ تو عام نارمل لوگوں کے بھی حالات ایسے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہوگی. انصاف کا نام تو اس ملک میں ہے ہی نہیں, ایجوکیشن کے نام کے اوپر بھی ڈرامہ ہو رہا ہے, جابز دینے کے نام کے اوپر بھی ڈرامہ ہو رہا ہے, ایک عجیب دھندا پورے ملک میں چل رہا ہے. 2% کوٹے پر امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی ہے کہ بلائنڈ پرسن کے لیے جو ہے وہ یا ڈسیبل پرسنس کے لیے 2% کوٹا ہے. یہ صرف باتیں ہیں, 2% کوٹے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. فارم میں 2% کوٹے کا لکھا بھی ہوتا ہے؟ جی لکھا ہوتا ہے, لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, اور میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ میری لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے پڑوسی ملک کو آپ دیکھیں, ان کے آپ بچوں کو دیکھیں, 6-6 7-7 سال کے بچے, آپ ان کو صرف بات کرتے ہوئے سنیں, ان کا ذرا اعتماد دیکھیں, ان کو سنگنگ کرتے ہوئے آپ سنیں. 7-7 سال کے بچوں کی پرفارمنسز دیکھیں, اور ان کے ہر دوسرے چوتھے گھر کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود نہیں ہے صرف, بلکہ وہ اس ٹیلنٹ کو میڈیا پر بھی لاتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جو سننے والے ہیں وہ ہماری فیملی کو آگے لے کر آئیں, نہیں, ہم سے بہت اچھے ٹیلنٹڈ اور ویل کوالیفائڈ لوگ, ڈسیبلز لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جنہیں آپ کی سپورٹ چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھاتے ہیں, نارمل جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں؟ جی جو پنڈی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو میرے گھر پہ آ کے مجھ سے پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ میں پھر یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر کرم اور فضل ہے, اور اپنے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں ان اساتذہ کی لسٹ میں نہیں آتا کہ جو خلاصوں سے دیکھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو ایک بار لیکچر کو دیکھتے ہیں یا 4 بار لیکچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد 2 لفظ بورڈ کے اوپر لکھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے گھر پر, ہمارے گھر پر یہاں اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں. نہ میرے پاس کوئی نوٹ بک ہوتی ہے, نہ میرے پاس موبائل فون ہوتا ہے کہ جس سے میں کوئی چیز دیکھ کے انہیں پڑھا رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کویشچن کرتے ہیں اپنے اسی سبجیکٹ کے حوالے سے جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو نہ صرف کہ انہیں رسپانس ملتا ہے, بلکہ ایک بار کوئی الحمدللہ مجھ سے اگر آ کر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر وہ کہیں اور جا کر کسی ٹیچر کے پاس نہیں پڑھتا. جو اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھتے ہیں ان کو میں واٹس ایپ کے اوپر کلاسز دیتا ہوں, انگلش بیسک, انگلش ایڈوانسڈ کی کلاسز دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں انگلش پروفیشنسی ایگزامز کی پریپریشنز کروا رہا ہوں پوری دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کو, یعنی مختلف کنٹریز سے ان کا تعلق ہے. جو لوگ آپ سے تیاری کرنا چاہ رہے ہوں یا کورسز اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ سے
कांटेक्ट कैसे करें? जी, एक तो ये है कि आप अगर चाहें तो अपने जो है वो लिंक के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश अकेडमी फॉर द वर्ल्ड के नाम से, और मैं सुनने वालों को कहूँगा कि उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश अकेडमी फॉर द वर्ल्ड के नाम से। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए ब्लाइंड पर्सन के लिए और इस सोसाइटी के लिए? मैं अपने भाइयों और अपने दोस्तों को एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर हम दुनिया को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हमें कुछ खुद ऐसा करना चाहिए कि दुनिया हमें देखे। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।